حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت حاضری ہوئی ہے مجلس ترحیم ہمارے کربلائی بھائی رضوان سرسوی کے ایصال ثواب کی غرض سے۔ سید مہدی نقوی المعروف رضوان سرسوی، جن کے بارے میں جو زائرین ہیں وہ باقاعدہ طور پر جانتے ہیں کہ ہمارا بھائی رضوان سرسوی جب بھی کربلا معلیٰ کی زیارت کا سفر ہم لوگوں کا ساتھ میں ہوتا تھا، اس کا ایک ہی شیوا رہتا تھا کہ زائرین کی کتنی خدمت کی جائے۔ اور وہ بنوس گھڑی جسے ہم 28 جولائی 2014 کے نام سے جانتے ہیں، جس نے ہمارے بھائی کو ہم سے جدا کر دیا، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں رضوان سرسوی کی، ان کے والد جناب راحت جان سرسوی صاحب کو، ان کے بھائی باقر مہدی کو، ان کی بہنوں کو، ان کے بہنوئی عاصم صاحب کو و جملہ اہل خاندان کو۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت کی مجلس کو بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب اہل بیت حجت الاسلام عالی جناب مولانا نصرت عباس بخاری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب۔ پیش خوانی کے فرائض انجام دیں گے بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت منقبت خواں زائر امام حسین جناب سہیل شاہ صاحب، جو کہ سرزمین پاکستان میں، اور سہیل شاہ صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ سہیل شاہ صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ یہ بہترین منقبت خواں شاعر اہل بیت نوحہ خان کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی ہیں۔ سہیل شاہ صاحب کے ساتھ زیارتوں کا سفر رہا، اور اس میں انہوں نے جس طرح سے اپنے کلام کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منور کیا، ہم دعا کرتے ہیں رضوان سرسوی کے تمام اہل خانہ کی جانب سے کہ جناب سہیل شاہ صاحب کو خدا صحت کے ساتھ طول عمر عطا کرے۔ تو سہیل شاہ صاحب پیشخوانی کے فرائض انجام دیں گے۔ بعد مجلس ہر دل عزیز نوحہ خان مسیب رضوی صاحب، ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا سورج کو دیا دکھانے جیسا ہوگا۔ بہترین انسان، لاجواب شخصیت۔ مسیب رضوی صاحب سے میری پہلی ملاقات قم مقدس ایران میں ہوئی تھی، روضہ بی بی معصومہ پر، اور یہ وہ شخص ہیں جس سے ایک بار بات کر لیتے ہیں اس کا دل جیت لیتے ہیں۔ یقیناً یہی اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا شیوا رہتا ہے۔ تو آئیے حضرات، یہ مختصر تعارف تھا ہمارے مہمان کا جو اس وقت مجلس میں شرکت کر رہے ہیں۔ تلاوت کلام ربانی کے لیے اب ہم گزارش کریں گے قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تعقلون۔
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك
وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باقين من أعضاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا، اور اب ہم گزارش کرتے ہیں محترم سہیل شاہ صاحب، شاعر اہل بیت، منقبت خوان، سرزمین کراچی پاکستان سے اس وقت آن لائن مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، اور ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پیش خوانی کے فرائض انجام دیں۔ مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نعرہ درود سے جناب سہیل شاہ صاحب کا استقبال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ میں شاعر اہل بیت سید سہیل شاہ، پاکستان کراچی سے آج کی اس مجلس عزا میں، جو کہ میرے پیارے بھائی باقر مہدی کے بھائی سید مہدی نقوی المعروف رضوان سرسوی کے بلندی درجات کے لیے منعقد کی گئی ہے، میں چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مصائب کے اشعار پڑھنے سے پہلے دو اشعار مجلس ایصال ثواب کی ہے، اس نیت سے کہ ایصال ہو جائے رضوان سرسوی کو اور حصول ہو جائے ہم سب کو، حاضرین کو جو اس وقت مجلس دیکھ رہے ہیں اور جو اس مجلس میں شریک ہیں، اور تمام دنیا میں عزاداران امام حسین علیہ السلام جہاں جہاں بھی آباد ہیں، سب کی صحت و سلامتی کے لیے، سب کی حفظ و امان کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاطمہ زہرا کی گودی کے جو پالے ہوں گے، فاطمہ زہرا کی گودی کے جو پالے ہوں گے، وہ جری ہوں گے، نڈر ہوں گے، جیالے ہوں گے، وہ جری ہوں گے، نڈر ہوں گے، جیالے ہوں گے۔ جس کے سینے پہ سجے ہوں
شاہ ماتم کے اس کی تربت میں اجالے ہی اجالے ہوں گے، اس کی تربت میں اجالے ہی اجالے ہوں گے۔ فاطمہ زہرا بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک نوحے کے چند اشعار جمع سال رضوان سرسوی کے بلندی درجات کی مجلس ہے، مولا اس کے درجات بلند فرمائے، اور تمام حاضرین مجلس جو اس وقت کسی بھی حوالے سے اس مجلس میں شریک ہیں، تمام کے مرحومین بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے، جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی، کڑیل جوان کی لاش پر خود زندگی روتی رہی، کڑیل جوان کی لاش پر خود زندگی روتی رہی ہے، جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے، اکبر تو مرنے کی رضا لے کر چلے شبیر سے، اکبر تو مرنے کی رضا لے کر چلے شبیر سے، ماں پھر بھی جینے کی دعا دیتی رہی روتی رہی ہے، ماں پھر بھی جینے کی دعا دیتی رہی روتی رہی ہے، کڑیل جوان کی لاش پر سرور نے جب گریہ کیا، کڑیل جوان کی لاش پر سرور نے جب گریہ کیا، شمر لئی ہنستا رہا روح نبی روتی رہی ہے، شمر لئی ہنستا رہا روح نبی روتی رہی ہے، بیٹی کا خط پڑھتے رہے بیٹے کے لاشے پر حسین، بیٹی کا خط پڑھتے رہے بیٹے کے لاشے پر حسین، اور غم لیلا لاش سے لپٹی ہوئی روتی رہی ہے، اور ام لیلا لاش سے لپٹی ہوئی روتی رہی، مادر کی قسمت میں سہیل اکبر کا غم تنہا نہ تھا، مادر کی قسمت میں سہیل اکبر کا غم تنہا نہ تھا،
وارث بھی رخصت ہو گیا، بے وارثی روتی رہی ہے، جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی، کڑجل جوان کی لاش پر خود زندگی روتی رہی ہے، جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ محترم سہیل شاہ صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا، پیشخوانی میں آپ نے پردرد نوحہ بھی پیش کیا۔ یقیناً یہ تلاوت کلام پاک، یہ ذکر محمد وآل محمد، یہ ذکر شہدائے کربلا ہمارے بھائی رضوان سرسوی صاحب کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا، اور ہم سب کے لیے بالخصوص جناب محمد مہدی نقوی المعروف راحت جان سرسوی صاحب کے لیے تسکین کا سبب بنے گا۔ یقیناً ایک باپ کے دل کا حال ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے جس کی جمع سالہ اولاد اس کی آنکھوں سے دور ہو گئی ہو۔ واقعات کربلا، ذکر شہزادے علی اکبر یقیناً ہم سب کے لیے تسکین کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ مجلس سرکار سید الشہداء سے ان کے والد، ان کی بہن، بالخصوص ان کے رضوان سرسوی کے بھائی باقر مہدی کے لیے، عاصم بھائی کے لیے تسکین کا سبب بنے گا۔ آئیے حضرات، مزید تاخیر نہ کرتے ہوئے ہم گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام، عمدۃ الذاکرین، علی جناب مولانا نصرت عباس بخاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام مومنین، مومنات، محرومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے محرومین کو، میرے محرومین کو، خاص طور پر استاد سید سبت جعفر، شہید قاسم سلیمانی، شہید عارف حسینی، اور خاص طور پر مرحوم مغفور سید مہدی نقوی رضوان سرسوی ولد الحاج محمد مہدی نقوی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارض روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں اس زندگی کو عطا کیا کہ جو خود ایک نعمت ہے، اور انسان اگر اس نعمت سے صحیح فائدہ اٹھائے گا تو ہی جو ہے وہ اس نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک محدود زندگی ہے، ایک لیمیٹڈ زندگی ہے، اور ہمیں اس زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ جو ہماری ابدی زندگی ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہم اس کو بہتر کر سکیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اس زندگی کو اس طرح گزاریں گے جیسے ہمیں اس زندگی کو گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس دنیا سے جانا برحق ہے، اور سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جانے والا چاہے کوئی بھی ہو، چاہے والد ہو، چاہے والدہ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، یا کوئی بھی عزیز ہو، انسان کی زندگی میں جانے والا
اس کا غم انسان کو ہوتا ہے، اس کا غم انسان کی زندگی میں رہتا ہے. انسان کسی چیز کو کھو دیتا ہے تو اس کا صدمہ اسے ہوتا ہے، خاص طور پہ کسی ایسے شخص کو کہ جو اس کی زندگی میں اس کے وجود کا بہت بڑا حصہ ہو. لیکن یہ کھونا حقیقتاً ہمیں اس بات کی نشاندہی کراتا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. اس شخص کی یاد کو تازہ رکھنا تبھی ممکن ہے کہ جب اس کے زندگی کے اعمال اچھے ہوں، اس شخص کی زندگی اچھی گزری ہو، اس شخص کی زندگی کے ساتھ انسان کی یادیں اچھی ہوں، تبھی انسان اس شخص کو یاد رکھتا ہے. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جہاں اپنے ایک بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان چند چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کی دوست ہوتی ہیں. ایک اس کے اپنے دوست ہوتے ہیں کہ جو اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلا سوال یہی پوچھتے ہیں کہ اس کا جنازہ کب ہے. ان کی دوستی اور رفاقت پھر وہیں تک رہتی ہے. پھر اس کے اپنے قریبی رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کی زوجہ یا اس کے جو بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی میت کو دفنانے تک ساتھ دیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی دفنا دیتے ہیں فوراً جو ہے وہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ یاد نہیں کرتے، ایسا نہیں، یقیناً وہ اچھے اگر ہوں، باقت الصالحات ہوں، اگر صحیح تربیت کی ہو انسان نے اپنی اولاد کی تو وہ اس کو یاد رکھتی ہے، اس کا ہر نیک عمل جو ہے وہ اس شخص کو جاتا رہتا ہے. لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں. ایک چیز جو مولا فرماتے ہیں جو انسان کے ساتھ رہتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، وہ اس کے اعمال ہیں جو قیامت تک اس کے ساتھ رہتے ہیں. اب اصل چیز جو ہمیں اپنا قبر کے لیے آمادہ کرنی چاہیے یا ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے اعمال ہیں. کیا ہم اپنی زندگی میں جو عمل کر رہے ہیں، کیا یہ عمل ہمیں واقعاً اس طرف لے کے جائے گا یا نہیں لے کے جائے گا؟ انسان کی زندگی میں جستجو کس چیز کی ہے؟ انسان اپنی زندگی میں کس چیز سے محبت کرتا ہے، کس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ انسان کی ظاہری زندگی کے اندر انسان جہاں پر تعلیم حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو پروفیشن کی طرف لے کر آتا ہے، پھر کسی نہ کسی چیز کا ایکسپرٹ بنتا ہے، اور جو ظاہری اس نے کامیابیاں اپنے لیے ڈرائیو کی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کو حاصل کرتا ہے اور پاتا ہے. اسلام بھی منع نہیں کرتا، تعلیمات اسلامی بھی منع نہیں کرتی کہ انسان اپنی ظاہری زندگی کو اچھا نہ گزارے. لیکن اگر اس ظاہری زندگی کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے باطن کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ اپنے اصل ہدف اور اصل مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ اپنے اصل عشق کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو پھر وہ اسی دنیا سے دھوکہ کھا جاتا ہے. پھر یہی دنیا اس کے لیے جو ہے وہ کامیابی اور منزل اور مقصد بن جاتی ہے. اور پھر جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو یہ دنیا تو کسی اس کے کام نہیں آنے دیتی. یہ ڈیزگنیشن، یہ پوسٹ، یہ نام، یہ ساری چیزیں اس دنیا میں رہ جاتی ہیں. جب انسان جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے وجود سے ان ساری آئیڈینٹیٹیز کو چھین لیا جاتا ہے. انسان کی روح جیسے ہی اس کے بدن سے نکلتی ہے تو وہ پھر میت بن جاتا ہے. پھر بھول جاتا ہے کہ یہ شخص کوئی پریزیڈنٹ تھا، کوئی سی او تھا یا کوئی بھی تھا، بس وہ ایک میت ہوتی ہے. اس لیے انسان کو جو پروردگار نے ایک بدن دیا ہے، یہ بدن خدا نے اس کو ایک نعمت دی ہے، کیونکہ یہ بدن جو ہے وہ روح کے اوپر سوار ہو کر اپنے کامیابی کی طرف بڑھتا ہے. آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کہ جب تبریز سے پہلی دفعہ جو ہے وہ عراق کی طرف سفر کر رہے تھے، جو کہ بہت بڑی شخصیت اور بہت عارف شخصیت ہے، ان کے بایوگرافی میں بیان ہوتا ہے کہ وہ جب کاروان کے ساتھ جو ہے وہ پہنچے اور کئی منازلوں کو، کئی جگہوں پر سٹے کرتے ہوئے، تو ایک جگہ پر جب بہت تھکے ہوئے پہنچے تو وہ جو کاروان سرار تھا، اس زمانے میں ظاہر ہے اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے، وہ فوراً ان کو لے کر اس طبل میں کہ جہاں وہ ان کو خوراک دے، پانی دے، مشغول ہو گیا. جو لوگ تھے وہ بھی بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کو بھی ضرورت تھی، تو انہوں نے جا کر اس کو یہ کہا کہ تم ان جانوروں کو جو ہے وہ غذا دے رہے ہو، پانی دے رہے ہو، تم ہماری فکر کرو. اس نے جو ہے وہ ان کی طرف اپنے چہرے کو کیا اور کہا کہ یہ بے زبان ہے، اور اگر میں اس بے زبان تک نہیں پہنچوں گا تو تمہارا جو ہے وہ عراق کا پہنچنا محال ہو جائے گا. اور یہ بات تمہیں اس وقت سمجھ آئے گی جب تم اپنی
منزل پہ پہنچو گے۔ آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت ہی جو ہے وہ یہ سمجھ گیا کہ انسان کے بدن کے لیے روح اس کا راکب ہے، یعنی روح پر وہ سوار ہے، اور اگر روح کو خوراک نہیں دیا گیا اور روح کو اس کی چیزیں نہیں دی گئیں تو یہ بدن کو کمال تک نہیں لے کے جائے گا۔ اب یہ انسان کو تبھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان یا منزل پر پہنچ جاتا ہے یا خدا نخواستہ اس کا جب آخری وقت آئے اور وہ اس منزل پر نہ پہنچے تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ اس نے روح کے بجائے اپنے بدن کو بہت خوراک دی۔ اور یہ جو دنیا کے ذائقے، دنیا کی چیزیں، یہ زیادہ سب ہمارے بدن سے ہیں۔ ہم بعض اوقات اپنے ذائقوں کی خاطر، اپنے لباس، اپنے برانڈ کی خاطر، اپنی ظاہری چیزوں کی خاطر اپنی روح کو نقصان دیتے ہیں۔ ہم بعض اوقات حلال حرام یا جو ہے وہ مکروہات کا خیال نہیں کرتے۔ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ غافل ہو گیا ہے کہ خداوند متعال نے اسے روح اور بدن کا جو ہے وہ دو چیزوں سے جوڑ کر جو ہے وہ بنایا ہے۔ انسان کمال تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے روح کی طرف متوجہ رہے، کیونکہ آگے والا سارا سفر جو کہ عالم برزخ کا سفر ہے وہ اس کے وجود کے ساتھ کہ جو اس نے سوچا ہوتا ہے، جو اس نے کیا ہوا ہوتا ہے، وہی نظر آئے گا۔ اس لیے احادیث میں اندر ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے، اور متواتر مختلف احادیث ہیں کہ جہاں پر ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنی موت کی طرف متوجہ رہے، انسان اپنی موت کو یاد کرتا رہے۔ اور یاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی دنیا کے کاموں کو چھوڑ بیٹھے اور ایک کنارے پر بیٹھے، نہ، اپنے موت کو یاد کرنے کا مقصد اپنی ظاہری زندگی کو بہتر بنائے۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ اس نے ایٹ دا اینڈ ایک سفر پہ جانا ہے تو وہ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر اتنی چیزوں کو ریکوائرڈ و استعمال کرتا ہے جتنا اس کے اس سفر کو پورا کیا جائے۔ جب انسان جانتا ہے کہ ایک مسافر خانے میں وہ چند دن ہے، ایک ہوٹل کے اندر، ایک ٹرانزٹ کے اندر وہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہے، اور اس کی دوسری فلائٹ جو ہے وہ اس نے اس کو لے کر اپنے منزل تک پہنچنا ہے، تو وہ ٹرانزٹ پر دل نہیں لگاتا، وہ ٹرانزٹ پر اپنی بہت ساری آرام کی تلاش میں نہیں ہوتا۔ وہ بعض اوقات اس کی منزل امپورٹنٹ ہو تو اپنے ٹرانزٹ کی تکالیف کو برداشت کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس منزل پر پہنچنا ہے وہ اس کا اصل ہدف اور اس کا مقصد ہے، اور اس کی وہی خوشی ہے، وہی اس کے لیے کامیابی ہے۔ زندگی ایسے ہی ہے، ہم اس عالم میں زر سے، اور پھر ہم اس دنیا کے اندر جب دوبارہ ہماری روح کو منتقل کیا گیا بدن کے صورت میں، پھر ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے بالکل اسی ٹرانزٹ کی طرح ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ہر شخص کی ایک کال ہے، وہ کال جس طرح ایئرپورٹ پر کال آ رہی ہوتی ہے کہ فلانی فلائٹ جو ہے فلانے گیٹ سے جو ہے وہ اتنی دیر میں ٹیک آف ہو جائے گی۔ ہماری زندگی کی سب کی کالیں بالکل ایسی ہیں۔ ہم لوگ بالکل جس طرح ایئرپورٹ پر ایک اسکرین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس فلائٹ پر ہم نے جانا ہے وہ کون سے گیٹ سے ہے اور کتنے بجے جو ہے وہ اس کی بورڈنگ ہے، اسی طرح ہماری زندگی کی جو کال ہے وہ ہر شخص کی کسی نہ کسی طرف کسی نہ کسی وقت آ جائے گی، ہمیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں ایسے اولیاء خدا کے جن کو پہلے سے کسی طریقے سے اشارتاً چیزوں کو بتا دیا گیا یا ان کو میسج مل گیا کہ وہ جانے والے ہیں دنیا سے، لیکن ہم لوگ عام آدمی اس طرح نہیں ہیں۔ ہماری کال کبھی بھی آ سکتی ہے، ہمیں کبھی بھی اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ہم اتنا اس دنیا سے لیں کہ جتنا ہم اس دنیا سے جو ہے وہ اس والی دنیا کے لیے اپنے لیے چیزوں کو کامیابی کے لیے حاصل کر سکیں۔ اگر ہم نے اس دنیا میں زیادہ دل لگا لیا تو پھر یہی ایک مشکل ہو جائے گی کہ ہمیں چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک طولانی حدیث کے اندر کہ ہمیں اس طرف متوجہ کروایا کہ انسان کو اس طرف جانا ہی ہے تو وہاں جانے کے لیے تیار رہے، وہاں جانے کے لیے جن جگہوں سے اس نے گزرنا ہے ان جگہوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، کہ جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اسے سامنا کرنا ہے تو ان کے لیے جو چیزیں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گی ان چیزوں کو تیار کرے۔ قبر میں اس نے جانا ہے، قبر چاہے وہ ظاہری ہو، قبر چاہے وہ برزخی ہو، اس نے اس کے اندر وارد ہونا ہے۔ اس قبر کے لیے کچھ چیزیں تیار کرے جو اس کے قبر کو روشن کر سکیں،
اس کے بعد منکر نکیر سوال کریں گے، اس کے بعد وہ مقامات ہیں مختلف کہ جہاں پر میزان ہے، جہاں اس کے اعمالوں کو تولا جائے گا، وہ صراط ہے کہ جہاں سے اس کو گزرنا ہے، وہ یہ سارے مقامات ہیں۔ انسان جب اپنی ظاہری دنیا میں پلاننگ کرتا ہے، کہیں ٹریول کرتا ہے یا کہیں جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے پورے آرٹنری کو جو ہے وہ لکھ کے رکھتا ہے کہ اس کی فلائٹ یہاں اترے گی، یہاں سے اس نے کس طرح جانا ہے، کون سی کیب لینی ہے، کون سی جگہ پر اس کو شاید جو ہے میٹرو یا انڈر گراؤنڈ ٹرین لینی پڑے گی، اور اس کے بعد اس نے اترنا کہاں ہے، کتنی اس نے واک کرنی۔ یہ سب انسان اپنے ایک چھوٹے سے سفر میں جب اتنا ڈیٹیل اپنے آپ کو رکھتا ہے، وہ سفر بہت طولانی ہے۔ عالم برزخ آسان نہیں ہے، عالم برزخ بہت سخت ہے۔ عالم برزخ کے اندر انسان جو اس دنیا میں سوچتا ہے، جو اس دنیا میں کرتا ہے، جو اس کا اپنا اصل اندر کا کردار ہے، وہ عالم برزخ میں اسی کے گرد جمع ہو جائے گا۔ عالم برزخ میں وہاں اس کے لیے نجات حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہاں وقت ہے، یہاں استغفار کی گنجائش ہے، یہاں توبہ ہے۔ ہر کسی کو توفیق نہیں کہ وہ عالم برزخ سے جو ہے وہ اپنے کسی کو جو ہے وہ خواب میں آ کر یا کسی طریقے سے اسے کہے کہ اس کی نجات کے لیے کوئی سامان کرے۔ وہاں پر وہ چیزیں جو اس دنیا میں اس کی عادت بن چکی تھی، وہ چیزیں جو اس کے لیے یہاں سے چھوڑنا مشکل ہو گئی تھی، وہاں اس کے لیے بہت بڑا پچھتاوا بن جائیں گی۔ ایک شخص یہ جو عالم برزخ سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک ڈیتھ کے ایکسپیرینس کو فیس کر کر یا کوما کے اندر یا کسی حادثے کے اندر کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اس عالم میں جا چکے ہیں، اور جو انہوں نے آ کر اس دنیا میں بتایا کہ جو روایات اور آیات کی روشنی میں ہمارے لیے صحیح ہے، کیونکہ ہمیں روایات اور آیات میں بتایا گیا ہے کہ عالم برزخ میں انسان کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ ایک شخص خود کہتا ہے کہ جب میں گیا، میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ پر ہوں کہ ایک بہت بڑی ٹیبل لگی ہوئی ہے اور وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ اس میں سے ایک شخص اٹھ کر میرے قریب آیا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا، ایسا خوفناک تھا جیسے ایک بھیڑیا ہوتا ہے۔ کہا کہ دنیا کے جو بھیڑیے ہیں وہ اس کے سامنے بہت خوبصورت تھے۔ وہ اتنا، اس کا چہرہ خوفناک تھا، اتنا سیاہ تھا، اور اس نے میری طرف میری نگاہوں میں نگاہیں ڈالی، اور صرف اس نے مجھ سے اشارہ کرتے ہوئے ایک چیز کہی کہ تم جو ہے وہ اپنے گھر میں بد کلام کیوں ہو؟ بس وہ ایک چیز کہ جو اس نے مجھے کہی، جو اشارہ کیا کہ میں اپنے گھر میں اپنی وائف کے ساتھ جو ہے وہ کلام صحیح نہیں کرتا تھا، گفتگو صحیح نہیں کرتا تھا، اور اس خوف نے میرے پورے وجود کو جو ہے وہ ہلا دیا۔ وہ شخص جب یہ بات کو بتا رہا تھا تو اس کی چہرے کے حالت، اس کے ایکسپریشن ایسے تھے کہ وہ ابھی بھی اس چہرے کو دیکھتا ہے تو اسے خوف آتا ہے۔ عالم برزخ میں فرار نہیں ہے، وہاں پر ممکن نہیں ہے کہ انسان بھاگ جائے، لیکن انٹل انلیس کہ وہ چیزیں کہ جو اس نے اپنی زندگی میں یہاں پر کچھ ایسی کی ہوں کہ جو اسے کسی نہ کسی طریقے سے نجات دے سکے۔ دنیا ظاہری طور پر خوبصورت ہے، جس طرح ہم روایات میں دیکھتے ہیں، مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ ظاہر میں سامنے سے دیکھنے میں اس سانپ کی طرح ہے کہ جو خوبصورت بھی ہے اور نرم بھی ہے، لیکن اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ انسان اسی دنیا کی خاطر اپنے رشتوں سے دور ہو جاتا ہے، انسان اسی دنیا کی خاطر جو ہے وہ حرام جو ہے وہ اس کا مرتکب ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا حق کھاتا ہے، کبھی کسی کو نقصان دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر انسان انسانیت سے گر جاتا ہے۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دور آخر الزمان ہے، انسان کو نہیں پتا۔ ویسے بھی ان حالات میں جو دنیا کے اندر ہیں، انسان کی کال بہت تیزی سے آ رہی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک ٹرانزٹ ہے کہ جس کے اندر دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہمارے آگے سے پردے ہٹ جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہر کوئی ایک انتظار کی کرسی پر بیٹھا ہوا اور بہت تیزی سے لوگوں کو جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں لوگ تیزی سے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم متوجہ نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو دفنا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے لیے وحشت قبر پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ شاید ہمارے لیے بھی کوئی یہ کام کرے گا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن
اسی طرح چلے جانا ہے. ہم اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوں اور اس ہدف کی طرف کہ جس کے لیے ہمیں تاکید کی گئی ہے. اصل زندگی بندگی ہے. انسان دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، اگر وہ بندگی کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہے. وہ کسی بھی اپنے ایج کے حصے میں ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہے، چاہے وہ جس جگہ پر ہو، جس طرح ہو. ائمہ علیہ السلام نے ہمیں انہی چیزوں کی تعلیم دی ہے کہ انسان جب بندگی کرتا ہے تو خدا بھی اس سے راضی ہے. بندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے. اصل مالک پروردگار ہے. وہ مالک ہے، وہ جب چاہے کچھ دے، جب چاہے کچھ لے لے. اصل ملکیت اسی کی ہے. ہم سب جو ہیں وہ اسی کے محتاج ہیں. قرآن میں بھی پروردگار کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ. تم سب جو ہو وہ اس کے اللہ کے محتاج ہو. وہی غنی ہے، وہی بے نیاز ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم محتاج ہیں تو پھر کیوں نہیں ہم اپنے شب و روز کے اندر زندگی میں ایسے لمحات کو، اپنے لیے فرصت کو، اپنے لیے چیزوں کو پیدا کرتے یا ٹائم نکالتے کہ جو ہمیں اس کی طرف لے کر بڑھے. اصل مقصد اس تک پہنچنا ہے. اصل ہدف اس کی معرفت ہے. اگر انسان زندگی گزر جائے اور زندگی کی بھاگ دوڑ میں اور انہی زندگی کی چیزوں میں اپنے آپ کو ختم کرے اور خدا کو نہ پہچان پائے، قرآن کو نہ پہچان پائے، امام کو نہ پہچان پائے، تو پھر اس کی زندگی وہ کیسے گزارے گا؟ یہ زندگی تو شاید وہ سمجھتا ہے کہ بہت بہتر ہے، لیکن یہ زندگی تو کچھ لمحوں کے لیے ہے. انسان جتنی بھی زندگی گزار لے، ایک لمحہ ہے پلک جھپکنے کا، اور پلک جھپکنے کا لمحہ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. وہاں کہ جہاں بہت لمبے سفر ہیں، وہاں جہاں بہت مقامات ہیں، کئی دیر تک کھڑے رہنا ہے، کئی سوالات ہیں، وہاں انسان کیسے دے گا؟ انسان جو ہے وہ اگر کسی جگہ پر اپنی پورے سال اپنی کمپنی کو آڈٹ کرواتا ہے تو پورے سال کی، ڈیلی کی، ہر منتھ کی، اس کو اپنی ساری جو ہے وہ جو شیٹس ہوتی ہیں بیلنس اکاؤنٹس کی، اس کو پیش کرنا پڑتا ہے. ایک ایک انٹری کو جو ہے وہ دقیق دیکھا جاتا ہے. بعض اوقات بہرحال آج تو سسٹم اپڈیٹ ہو گیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، تھوڑی بہت آسانی ہو گئی ہے، لیکن بہرحال اس کوڈنگ اور اس کمپیریزن میں اور سافٹ ویئر اور اپلیکیشن کے رن میں بھی بہرحال جو محنتیں ہوئیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن سوچیں کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ہمارے ایک ایک لمحے کا ہم سے پوچھا جائے گا، تم نے فلاں دن نماز کیوں ایسے پڑھی؟ تم نے نماز صحیح کیوں نہیں پڑھی؟ تم نے نماز دیر سے کیوں پڑھی؟ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. اس طرح ہم ان سارے سوالات کا جواب دیں گے. ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز ہمارے سامنے خدا کی حکومت اور خدا کی قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس کا نظام، اس کا سسٹم ہمارے بنائے ہوئے کمپیوٹرز اور بڑے بڑے مین فریم سے کہیں زیادہ جو ہے وہ زوم اور دقیق ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مثقال کے برابر بھی اگر ذرہ جو ہے وہ تم نے اگر خیر بھی کیا تو بھی دکھایا جائے گا، اور اگر شر کیا تو بھی دکھایا جائے گا. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اپنے لیے کیا چیز جمع کر رہے ہیں، ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، دنیا کس طرف بڑھ رہی ہے، دنیا ہمیں کہاں کھینچ رہی ہے، اور ہمیں اپنے باطن سے کس طرف کھینچنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تھوڑا سا منسجم کریں، ہم اپنی زندگی کو تھوڑا بہت دیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ حاصل کیا کرنا ہے. جب تک ہم خود اس چیز کو اپنے لیے کلیئر نہیں کریں گے، ظاہر ہم اپنے اطراف کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے نہیں کر سکتے. اور ایک نہ ایک دن یہ نہ ہو کہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے اور جب ہمیں موقع ہی نہ ملے. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اسے اس وقت سکور کارڈ آ جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. وہ خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بدن اس کی روح سے نکل گیا اور اس کے اطراف میں رہنے والے لوگ اس پر گریہ کر رہے ہیں. وہ اس وقت چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ دیکھو ان کاموں کو انجام نہ دینا، ان کاموں کو انجام دینا، لیکن اس کی آواز اس کے اطراف میں کھڑے ہوئے لوگوں کو نہیں آتی، کیونکہ وہ اب اس عالم سے جا چکا ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ اسے اپنی زندگی کے اندر ان واقعات کو، ان حوادث کو
گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان متوجہ ہو۔ جتنا انسان خاشیت، جتنا انسان اپنے وجود میں اپنے آپ کو حقیر پائے گا، جتنا محتاج پائے گا، اتنا وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے سجدے کو طلانی کرے گا، اور جتنا وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اتنا احساس ہو جائے گا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، کیونکہ انسان کی ایک ذمہ داری ہے، انسان کی ایک ڈیوٹی ہے۔ اسے ہر دور میں جہاں بھی رکھا گیا ہے، خدا نے اسے جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے۔ اس مقصد کو ڈھونڈنا خود ایک کمال ہے۔ انسان اپنی زندگی کو، اچھی خاصی زندگی کو اگر اپنے صحیح ہدف کے لیے ڈھونڈ لے تو بھی اس نے نقصان نہیں کیا ہے۔ اور خاص طور پہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے انسان کو اس راستے کو انتخاب کرنا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے امیر المومنین سے ملاقات کر سکے، اس کوثر پہ جا کے ملے کہ جہاں پر وہ مولا کے ہاتھ سے یا مولا کے ذریعے سے اس کوثر کے جام کو جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اس کے لیے اسے زندگی کو حقیقتاً ویسے ہی گزارنا ہے، اسے معرفت حاصل کرنی ہے، اور اسے اس مقصد تک پہنچنا ہے کہ جس مقصد تک پہنچنے کے لیے اسے جو ہے وہ یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے اپنی زندگی کو کیا اپنے امام کے لیے گزارا ہے یا نہیں گزارا۔ اگر انسان اپنے امام تک پہنچنے کے لیے کامیابی نہیں کر پایا تو گویا اس نے سب کچھ کھو دیا، اور اگر کوئی اپنے امام تک پہنچ پایا تو وہی کامیاب ہے۔ کیا آج ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں، کیا ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے؟ یا ہم جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں سرگرداں ہیں اور صرف اپنے الفاظ سے، اپنی باتوں سے، یا کبھی کبھی جب ہم آپس میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے امام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ جس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا اس نے جہالیت کی موت جو ہے وہ مرا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں امام کو پہچاننے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کی کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنے وقت امام تک پہنچیں اور اپنے آپ کو وقت امام پر قربان کر دیں۔ یہی ایثار اور قربانی ہمارے اپنے وقت امام تک ہمیں کامیابی کے لیے بہت آگے لے کے جا سکتی ہے۔ ایک شخص جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا خادم تھا، دوسرا شخص کہیں اور سے آیا، اس نے کہا کہ جی تم امام کی نوکری کرتے ہو، امام کے کام کرتے ہو، یہ کام مجھے دے دو، اور میری فلانی جگہ پر بہت زمینیں ہیں، میری چیزیں ہیں، میرے باغ ہیں، وہ تم لے لو۔ تو اس نے دیکھا کہ سودا تو برا نہیں ہے، تو وہ امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا ایسا ایسا ہے، تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ امام نے کہا ہاں تمہاری مرضی ہے، تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ جب وہ جانے لگا تو امام نے کہا مگر ایک بات یاد رکھنا کہ جو اس دنیا میں ہمارے بہت قریب ہے یا جتنا قریب ہے، وہ اس عالم میں بھی ہم سے اتنا ہی قریب رہے گا۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے کتنے قریب ہیں، اور ہم اپنے وقت کے امام تک پہنچنے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم اپنے امام کی معرفت کو حاصل کریں، اور یہی معرفت ہمیں ہماری وظیفے کو، ہماری ڈیوٹی کو جو ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ ہمارا وظیفہ اور ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ جب ہم اس بات کو پہچان لیں گے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے تو پھر خود بخود ہماری زندگی اس ہدف، اس مقصد اور اس بندگی کی طرف بڑھے گی۔ ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ امام تک پہنچنا یا امام کے قریب ہونا یا قرب امام ہونا، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ وہ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کربلا کے واقعے کو بیان کرتے ہیں، وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ امام جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ جب کہا گیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو، اپنے رہنے والوں کو کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چلے جائیں، یہ جنگ جو ہے وہ صرف مجھ سے ہے اور انہیں مجھ سے مسئلہ ہے، لیکن ان کے جو جوابات تھے، ان کی جو باتیں تھیں، ان کے جو استدلال تھے، وہ کیا تھے؟ وہ یہی تھے کہ زندگی آپ کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ یعنی خود تصور کریں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور اس وقت میں کہ جہاں پر ایک مشکل ہے، ایک امتحان ہے، خدا کی رضائی کے لیے ایک بہت بڑا معرکہ ہے،
وہاں پر وہ اپنی ظاہری جان کی خاطر جو ہے یا کسی اور وجہ سے امام کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں تو انہیں وہ حقیقت ان کے اوپر واضح آ گئی تھی کہ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، یہ آرام، یہ گھر، یہ ساری چیزیں جو ظاہری ہیں، کہ جو دوسری طرف بہت سارے لوگ دھوکہ کھا گئے، جو ظاہری گھر کی خاطر، ظاہری نام کی خاطر، ظاہری جان کی خاطر، ظاہری چیزوں کی خاطر امام کا ساتھ نہیں دیا یا امام کے مقابلے میں آئے، ان کا کیا ہوا؟ اور یہ ہستیاں کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا اصل گوہر کیا ہے؟ اس کا اصل ایسنس کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ امام کو پہچان گئے تھے کہ اصل زندگی، اصل حیات امام ہے۔ تو کیا آج ہماری زندگیوں میں اصل زندگی، ہمارا زندگی کا محور، سینٹر پوائنٹ امام ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم اس سینٹر سے اٹیچ نہیں ہوں گے، یار پھر ہم اس دنیا میں کچھ بھی کرتے رہیں، سرگرداں ہیں، پریشان ہیں۔ مگر کربلا ایک ایسی جگہ ہے، کربلا صرف فزیکل نہیں، کربلا معنوی طور پر وہ مقام ہے کہ جو ہر امام کے چاہنے والے کو دعوت دیتا ہے، جو کہ ہمارے لیے خدا کا لطف ہے اور کرم ہے کہ ہم اس ایسے گھرانے سے ہیں کہ ہمارا کوئی اپنا بھی دنیا سے چلا جائے تو ہم اس کا ذکر نہیں، ہم شہید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں۔ خوب کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہی ذکر ہے جو ہمیں بھی جو ہے وہ بچا سکتا ہے اور ہمارے چاہنے والے کو بھی بچا سکتا ہے۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ پر بہت عرصے سے جو تھے وہ تبلیغ کرتے تھے، وہاں ایک شخص تھا جو بہت عرصے سے دیکھتے تھے کہ وہ وہاں پر چائے پلاتا تھا اس امام بارگاہ کے اندر، اس سینٹر کے اندر۔ اسے پتہ چلا، اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کا بہت بیمار ہو گیا ہے اور اس کا آخری وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے اس عالم دین کو بلایا، اس کی اولاد نے، اور دیکھا کہ وہ بستر پر ہے، اور یہ کہ مولانا عالم دین سمجھ گئے کہ یہ اس کا عالم ہے، یہ وقت ہے اس کا، بس آخری ہے۔ تو اسے کہا کہ کلمہ پڑھو، اس کو تلقین کرو تاکہ وہ ان الفاظ کو تکرار کرے اور اس دنیا سے چلا جائے۔ انہوں نے اسے کئی دفعہ کہا لیکن اس نے نہیں پڑھا۔ کہا کہ دیکھو تم نے زندگی میں اتنی محنت کی، تم نے زندگی میں اتنی خدمت کی ہے، تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اسے کئی دفعہ کہا، اس نے اشارہ کیا کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ تو اسے بولا کہ کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ تو وہ اس نے کہا کہ ساری زندگی میں نے جن کے لیے خدمت کی ہے وہ خود آئے، اور ایسے ہی ہوا کہ تھوڑی دیر کے اندر کہتے ہیں وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یعنی ساری زندگی امام حسین کے لیے گزاری تھی، آخری وقت میں انتظار تھا کہ اس لمحے میں امام حسین علیہ السلام ہے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ کہ جن کی زندگیوں کے اختتام جو ہیں وہ ایسے ہیں۔ تبھی ممکن ہے کہ جب زندگیاں خود جو ہے وہ ایسی گزاری ہوں۔ یقیناً ہمارے اپنوں کا غم بہت ہے، لیکن جب ہم کربلا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں سارے غم سمیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہمیں بھائی کا غم ہے تو ہمیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے زیادہ بھائی کا غم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں اپنے والد کا غم ہے تو وہ حضرت سکینہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ہمیں اپنے چچا کا غم ہے تو وہ حضرت عباس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اولاد کا غم ہے تو وہ حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت قاسم و اون و محمد سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ سارے غم سمٹے ہوئے ہیں۔ گویا کربلا امام حسین نے ایسی جو ہے وہ تعمیر کی، اس کو ایسا جو ہے وہ ہمارے لیے سجایا کہ ہم اپنی زندگی کے سارے غموں کو بھول جائیں اور صرف امام حسین علیہ السلام کے غم کو یاد کریں۔ ہاں عزیزان محترم، آخری وقت میں جب امام حسین اپنی بہن سے رخصت ہوئے ہیں، اس رخصت اور اس وداع کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، ان لمحات کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آخری پنجتن کا وہ حصہ ہے، یہ وہ کمائی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی، جسے حضرت زینب جو ہے وہ جانے دے رہی ہے۔ جاتے جاتے امام حسین علیہ السلام مقاتل کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے بھی جدا ہوئے، وہ بیٹی کہ جو صبح سے دیکھ رہی ہے
کہ کون جو ہے وہ گیا ہے اور کس طرح اس کا بدن واپس آیا، اور چچا عباس کا تو بدن بھی واپس نہیں آیا۔ بیٹی سے جدا ہو کر نہ جانے کس طرح اپنے والد سے جدا ہوئی ہوں گی، اور چند فاصلوں اور قدموں پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ دیکھتی رہیں کہ لعین شخص جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے سینے پر بیٹھا ہے، اور کن خنجر سے اس سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے خدا کی بارگاہ میں اس وقت یہ کہا کہ تقبل منا پروردگار، ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ مگر یہ آسان نہیں تھا، جو کہ ایک ان بچوں کے لیے کہ جو اپنے سامنے ان واقعات اور ان حوادث کو دیکھ رہے تھے۔ خود جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے جاتی ہیں، امام حسن امام حسین اپنی والدہ کے جو ہے وہ بدن مبارک پر اتنا گریا کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آواز آتی ہے، علی اے علی اپنے بچوں کو ہٹا لو، کہیں جو ہے وہ عرش میں کوہرام نہ مچ جائے ان کی گریہ کی وجہ سے۔ مگر جب یہ بات کربلا میں آتی ہے تو پھر کوئی صدا یا کوئی آواز نہیں آتی، جبکہ وہ بچی جب اپنے بابا کے بدن سے لپٹی ہوتی ہے تو اسے پیار سے نہیں ہٹایا جاتا، اسے جو ہے وہ اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا جاتا، بلکہ اسے تازیانوں اور تماچوں سے دور کیا جاتا ہے۔ وہ بچی جو اس پورے سفر میں ایک اسیر کی طرح جاتی ہے، جو پیاس کی شدت اپنی جگہ، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ نیزوں پر سر جو ہے وہ آگے کی طرف چلے، نہ جانے کن حسرتوں سے وہ بیٹی جو ہے وہ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتی ہے، اور اس تمنا کہ کب میں اپنے بابا سے گفتگو کر پاؤں گی۔ ہاں، وہ خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے کہ جب شام کا زندان آتا ہے اور زندان میں جب ایک تشت آتا ہے اور جب اس سے کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو دیکھتی ہے کہ بابا کا چہرہ ہے، بابا کا چہرہ کہ جس کی زلفوں میں خاک کٹی ہوئی ہے، چہرے پر زخموں کے نشان ہیں اور لب پر تازہ زخموں کے نشان ہیں۔ اٹھاتی ہے، ہونٹوں سے لگاتی ہے، اور بچی جو ہے وہ اپنے بابا سے اس ساری گفتگو کو کرتی ہے کہ جو اتنے عرصے سے اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ مگر اسی گفتگو کرتے کرتے ایک طرف سر ہوتا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ بچی ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو ہم نے کہا ہے سنا ہے، ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ جتنے لوگ بھی اپنی شرعی حاجات رکھتے ہیں انہیں جلد سے جلد پروردگار قبول فرما۔ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ زیارات کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، ہماری عاقبت بخیر عطا فرما۔ اور آخر میں ایک اور دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مومنین، مومنات، مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، استاد سبت جعفر، شہید قاسم سلیمانی، شہید عارف حسینی اور مرحوم مغفور کی روح کو جو ہے وہ پڑھ کر بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ قبلہ نصرت عباس بخاری صاحب، آپ کا بہترین بیان مومنین کے لیے تسکین کا سبب بنا، ان کے رضوان سرسوی صاحب کے اہل خانہ کے لیے تسکین کا سبب بنا۔ بالخصوص میں بار بار ان کے والد کا نام لے رہا ہوں، جناب راحت جان سرسوی صاحب۔ یقیناً کوئی بھی باپ ہو یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے سامنے کربلا ہے، شہزادے علی اکبر کا ذکر ہے، امام حسین علیہ السلام کی تاریخ ہے، تو یقیناً یہ ذکر ہمیں تسکین دیتا ہے، صبر عطا کرتا ہے، بہنوں کو صبر عطا کر رہا ہے، ہمارے بھائی باقر مہدی کو صبر عطا کر رہا ہے۔ آئیے حضرات، اب ہم آخر میں گزارش کرتے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خان
مشہور و معروف نوحہ خوان جناب مسیب رضوی صاحب سے کہ وہ نوحہ سامعین کے درمیان پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقر مہدی بھائی کے تمام اہل خانہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں بھائی کی، جس کا چاند رات کو انتقال ہوا تھا پچھلے، اور یقیناً یہ ایسا لمحہ تھا تمام گھر والوں کے لیے، قیامت سے کم نہیں تھا۔ سید مہدی ولد محمد مہدی کی بلندی درجات کے لیے آپ لوگ ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں، تاکہ میں انشاءاللہ ایک نوحہ پرسوز نوحہ ان کی لیے میں ایصال کروں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ نوحہ ہے میر ہلال رضوی صاحب کا، جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ طبیعت میری کچھ ناساز ہے اور سینے میں ذرا سا کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ گلا کام نہیں کر رہا ہے، بہرحال میں پیش کرتا ہوں۔ بہن لاش اکبر پہ چادر اڑھا دو، بہن لاش اکبر پہ چادر اڑھا دو، نہ ماں دیکھ پائے گی زخمی کلیجا، نہ ماں دیکھ پائے گی زخمی کلیجا، بہن لاش اکبر پہ چادر اڑھا دو، ہے خیمے میں یہ شاہ والا کا نوحہ، بہن لاش اکبر پہ چادر اڑھا دو، لگی ہے اسے بد نظر نینوا میں، ہے الجھی ہوئی زلف خاک بلا میں، یہ گیسو سنور پائیں گے اب کبھی نہ ماں دیکھ پائے گی زخمی کلیجا، بہن لاش اکبر پہ چادر اڑھا دو، نہ ہاتھوں میں اکبر کے مہندی لگے گی، نہ ماتھے پہ سہرے کی لڑیاں سجیں گی، نہ اب ہوگا شادی کا ارمان پورا، نہ ماں دیکھ پائے گی زخمی کلیجا، بہن لاش اکبر پہ چادر اڑھا دو، بہن لاش اکبر پہ چادر اڑھا دو، بہن موت نے اس پا سایہ کیا ہے، سنانے خاموش اس طرح کر دیا ہے، کبھی اب نہ بولے گا اکبر ہمارا، نہ ماں دیکھ پائے گی زخمی کلیجا، بہن لاش اکبر پہ چادر اڑھا دو، ہے محو بکا ہے محو دعا، ماں مصلی پا بیٹھی، اے کب خیر ٹوٹی ہے سینے میں برچھی، میرا لاڈلا خاک و خون میں نہایا، نہ ماں دیکھ پائے گی
زخمی کلیجا بہن لاش اکبر پہ چادر اڑھا دو، گیا نور آنکھوں کا چھائی اداسی، یہ فوج ستم ہے میرے خون کی پیاسی، میں ہوتا ہوں مقتل کی جانب روانہ، نہ ماں دیکھ پائے گی زخمی کلیجا بہن لاش اکبر پہ چادر اڑھا دو، خبر اس کے آنے کی پہنچا دی بی بی کہ مالاش اکبر پہ آتی ہی ہوگی، جوالال کا سہ نہ پائے گی صدمہ، نہ ماں دیکھ پائے گی زخمی کلیجا بہن لاش اکبر پہ چادر اڑھا دو، جو دل نانا جاں کی زیارت کو ہوتا تو میں دیکھ لیتا تھا اکبر کا چہرہ، تو میں دیکھ لیتا تھا اکبر کا چہرہ، مگر ایسا ممکن کبھی اب نہ ہوگا، نہ ماں دیکھ پائے گی زخمی کلیجا بہن لاش اکبر پہ چادر اڑھا دو، سینہ میں نے کھینچی سینہ میں لپٹ کر کلیجا نکل آیا اکبر کا باہر، نہ مر جائے سن کر کہیں ام لیلا، نہ ماں دیکھ پائے گی زخمی کلیجا بہن لاش اکبر پہ چادر اڑھا دو، ہلال و مسیب یہ کہتے تھے سرور پھٹا جا رہا ہے میرا دل اے خواہر، نہیں دیکھا جاتا ہے زخمی کلیجا، نہ ماں دیکھ پائے گی زخمی کلیجا بہن لاش اکبر پہ چادر اڑھا دو، بہن لاش اکبر پہ چادر اڑھا دو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ طبیعت اس قابل نہیں ہے، بہرحال میں نے پڑھ دیا، اور مولا اپنی بارگاہ میں قبول کریں، پروردگار سید مہدی کے درجات کو بلند فرمائیں اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ مولا حسین آپ تمام حضرات کو شاد و آباد رکھیں۔ دعا گو مسیب رضوی۔ جزاک اللہ مسیب رضوی صاحب، آپ نے پردرد نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ نوحہ، یہ تلاوت کلام پاک، یہ ذکر محمد و آل محمد سید مہدی نقوی رضوان رضوی صاحب کے لیے بہترین اصال ثواب کا سبب بنا، اور ان کے متعلقین بالخصوص ان کے والد جناب راحت جان رضوی صاحب کے لیے تسکین کا سبب بنا ہوگا۔ رضوان رضوی صاحب کے بہنوئی عاصم صاحب کے لیے، رضوان رضوی کے بھائی باقر مہندی کے لیے، اور بالخصوص ان کی بہنوں کے لیے یہ تسکین کا سبب بنے گا ذکر محمد و آل محمد۔ ہم جناب راحت جان رضوی صاحب کی جانب سے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر گراف ایجنسی پر اس آن لائن مجلس کو سماعت کیا۔ ہم بالخصوص شکریہ ادا کرتے ہیں راحت جان رضوی صاحب کی طرف سے، باقر مہندی صاحب کی طرف سے، ان حضرات کا جنہوں نے اس وقت
آن لائن مجلس میں شرکت فرمائی۔ میری مراد ہے قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، راحت جان سرسوی صاحب کی جانب سے، باقر مہدی صاحب کی جانب سے، عاصم صاحب کی جانب سے، ان کی بہنوں کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، جناب سہیل شاہ صاحب کا بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے، خطیب اہل بیت حجت الاسلام علی جناب مولانا نصرت عباس بخاری صاحب کا، اور نوحہ خان جناب مسیب رضوی صاحب کا، جنہوں نے پردرد نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کووڈ-19 کے جو حالات ہیں، اور دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں پروردگار اس وبا کو جلد سے جلد زائل کر دے، اور جس طرح سے ہم ذکر محمد وآل محمد کرتے تھے دل کھول کے کر سکیں۔ مومنین آپ سب اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، کسی کو کسی بھی طرح کی زحمت نہ ہونے پائے، یہی تعلیمات معصومین ہیں، اسی پر ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت حضرت امام رضا علیہ السلام پڑھتا ہوں مرحوم سید مہدی ابن محمد مہدی کی طرف سے قربتاً الی اللہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسى الرجاء الرازق بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت حضرت امام زمانہ علیہ السلام پڑھتا ہوں مرحوم سید مہدی ابن محمد مہدی کی طرف سے قربتاً الی اللہ۔ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظفورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔